जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने और आपकी हुकूमत ने बड़ा इक़दाम किया, 2 अज़ली दुश्मनों को बिठा दिया है और बड़ी सिफ़ारतकारी की है और मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। लेकिन थोड़ी-सी खबर अपने एक दोस्त मुल्क की भी लीजिए, जहाँ पर पाकिस्तानियों को बेजुर्म ख़ता तशद्दुद और हिरासा करके न सिर्फ़ नौकरियों से फ़ारिग किया जा रहा है, बल्कि उन्हें तज़लील करके, उनकी जमा पूँजी के बगैर उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और उनका कसूर सिर्फ़ ये है कि उनके नाम के साथ अली है, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उनके नाम के साथ हसन हुसैन है, उनका कसूर फ़कत ये है कि उनके नाम के साथ अब्बास आता है। मुक़द्दस नामों की वजह से लोगों को सज़ा दी जा रही है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसका असर न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा, बल्कि हर घर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग बेयारो मददगार हो रहे हैं। जो लोग लाखों रुपए हर महीने भेजते थे पाकिस्तान, उन लोगों के पास अब फूटी कौड़ी नहीं है। तो इसका नोटिस वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आपको, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। और उसके साथ-साथ जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्हें भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पर पाकिस्तानी डिपोर्ट होकर यूएई से नहीं आए। इसके साथ नाज़रीन, मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की आला क़यादत के साथ राब्ता किया है और एक मुज़ाकरात का दौर और होने जा रहा है। मुज़ाकरात की एक मेज़ और सजने जा रही है। ये दूसरा राउंड होगा जिसमें एतमाद साज़ी जो है वो होगी। ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, कतर और तुर्किया जा रहे हैं और उसके बाद हतमी शक्ल जो है इन मुज़ाकरात के वेन्यू को दे दी जाएगी। लेकिन गालिब इम्कान है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में जो तैयारियां मुज़ाकरात के हवाले से की गई थी, वो तैयारियां आज भी मौजूद हैं और यहाँ पर जिस माहौल में मुज़ाकरात हुए हैं, तो इम्कान यही है कि ये मुज़ाकरात फिर इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को कि वो नाकाबंदी करेंगे, लेकिन उनकी नाकाबंदी को चीन ने चैलेंज कर दिया है। चीन के दफ्तर खारजा के अलावा चीनी सदर की तरफ से एक गैर मामूली स्टेटमेंट सामने आई है। उसने न सिर्फ अमेरिका को हिला कर रख दिया है, बल्कि चीन ने अपने 15 तिजारती जहाज वहां से गुजारे भी हैं और अमरीकी देखते रह गए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात कानून के दायरे में होंगे, अगर मुहज़्ज़ब अंदाज में होंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो जंग से अपनी बात मनवा लेगा, तो जंग करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर आपको ये बताते हैं कि हम आपको सरप्राइज देंगे और ऐसे सरप्राइज देंगे जो आज तक आपने सोचे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम आपको जैसे मुसलसल खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मामला आज हम डिस्कस करना है वो है मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली। नाज़रीन, अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो यूएई से बेदखल किए जा चुके हैं और बगैर किसी वजह के बेदखल किए गए हैं। उन पाकिस्तानियों ने न तो अमारात के कानून की खिलाफवर्जी की है और न ही किसी किस्म की कोई वीडियो या ऑडियो अपलोड की है जिसके ऊपर अमारात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात होते। फ़कत और फ़कत मसला ये है कि उनके नामों के साथ या अली आता था, या हसन आता था, या हुसैन आता था, या अब्बास आता था। जिन नामों के साथ ये आते हैं, उन नामों को डिपोर्ट किया जा रहा है। बगैर किसी वजह के इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और सिर्फ मजदूरों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि जो आला सतही ओहदों पे लोग मौजूद थे, वहां पे इंजीनियर्स थे, माहिरीन थे, टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है और फकत उनके नामों की बुनियाद पर डिपोर्ट किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी से जब हमने इस्तफसार किया कि आप बताएं, क्या आपने कोई वीडियो बनाई थी, क्या आपने किसी किस्म के कोई कलिमात सोशल मीडिया पर कहे थे, तो उसने कहा कि हमारे पास तो कैमरे वाले मोबाइल ही नहीं थे वहां पे कि हम कोई वीडियो बनाते या कोई बात करते, और सोशल मीडिया पर हम नहीं हैं। फकत और फकत नामों की वजह से उन्हें टारगेट किया गया है और ये इंतहाई ज्यादती है। इसका नोटिस जो है अब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को लेना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें क्रेडिट जाता है, उनकी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2 अज़ली दुश्मनों को आमने सामने बिठाया है। 47 साल बाद ये तारीख रकम हुई है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक तल्ख हकीकत है कि सऊदी अरब के साथ यूएई पाकिस्तान का एक बहुत पुरएतमाद दोस्त था, लेकिन उस पुरएतमाद दोस्त ने ऐन वक्त पर जो है वो न सिर्फ अपने पैसे वापस मांगे, जो कुछ हक था उसने मांग लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहां पर रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे उनको बगैर किसी वजह के वहां से भिजवाया जा रहा है और उनके बकाया जात के बगैर उन्हें भिजवाया जा रहा है। कोई बात उनसे नहीं की जाती, यहां तक कि उनको 3 दिन 4 दिन हिरासत में रखा जाता है, पांव के बल घंटों उन्हें बिठाया जाता है सजा के तौर पे, और उसके बाद फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये इंतहाई तजलील है पाकिस्तानियों की। इसका नोटिस वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ को
لینا چاہیے، کیونکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد ابھی بھی UAE میں موجود ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہے، اور ان مشکلات کے ازالے کے لیے وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی اپڈیٹ یہ ہے کہ مذاکرات اگلے چند دنوں میں ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اعلیٰ سطحی رابطے ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی اعلیٰ سطحی قیادت کے ساتھ رابطے کیے ہیں، اور ان رابطوں کے بعد مذاکرات کا ایک اور دور ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہم آپ کو اپنے گزشتہ ویلاگز میں جو چیزیں بتاتے آئے ہیں وہ من و عن جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مذاکرات جو تعطل کا شکار ہوئے ہیں ان میں دو بڑی وجہ تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ایران نے کہا کہ ہم اپنی جوہری اثاثوں کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم کی کال مذاکرات کے دوران JD وینس کو آئی، اس کال کے بعد صورتحال بگڑ گئی اور مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، اور 21 گھنٹے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ لیکن وہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں اب اعتماد کی فضا کو بحال کرنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں پھر کوئی معاہدہ یا مفاہمت وہ ہوگی، لیکن اس کے لیے گارنٹیاں چاہیے۔ گارنٹیاں ایران کو بھی چاہیے اور گارنٹیاں امریکہ کو بھی چاہیے۔ ایران کو گارنٹیاں یہ چاہیے کہ ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ بعد امریکہ یا اسرائیل ایران کے اوپر جنگ مسلط نہیں کریں گے، کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑی گارنٹی جو ہے وہ دی جائے۔ دوسری گارنٹی امریکہ کو چاہیے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے بیانات ہیں، لیکن جوہری ہتھیار نہ بنانے کی کوئی سالڈ گارنٹی جو ہے وہ اسے دینا پڑے گی۔ تو یہ جو اگلے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے کہ اگر اس میں یہ اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے تو پھر معاہدے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور ایران پر جو پابندیاں 47 سال سے لگائی گئی تھیں وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تقریباً امور پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ فقط ان دو ایشوز کے اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا۔ اب اگلے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ مذاکرات، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر میزبانی کے لیے تیار ہے، لیکن فیصلہ بہرحال امریکہ اور ایران نے کرنا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جتنی دھمکیاں تھیں وہ کسی کام نہیں آئیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کریں گے اور کسی جہاز کو نہیں گزرنے دیں گے، اور ایران کی تجارت کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا، لیکن انہیں چیلنج کر دیا ہے، اور چیلنج کسی عام شخصیت نے نہیں، کسی عام ملک نے نہیں، بلکہ چائنا نے کیا ہے۔ اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم معیشت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جس کے بعد امریکی دیکھتے رہ گئے، اور چین کے 15 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں اور وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ تو یہ بڑا چیلنج جو ہے وہ چینی صدر کی طرف سے کیا گیا، چینی دفتر خارجہ کی طرف سے کیا گیا، اور ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب چند دنوں بعد امریکی صدر کا دورہ چین جو ہے وہ متوقع ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ پینگیں بڑھائی، جس نے ایران کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اس پر 50% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یہ چین ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، جس نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ہم اپنا سسٹم چلائیں گے، اور جس طرح سے ہمارا معاہدہ ایران کے ساتھ ہے ہم نہ صرف اس کی پاسداری کریں گے بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے، اور کروائیں گے بھی صحیح۔ اور یہ انہوں نے آج عمل درآمد کر کے دکھا دیا ہے، جس کے بعد ٹرمپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اٹلی کی طرف سے مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی جا رہی ہے، اسپین کی طرف سے مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی جا رہی ہے، فرانس، جرمنی اور UK بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ سے دور ہو چکے ہیں، اور خود نیٹو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ناکہ بندی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس صورت میں ٹرمپ صاحب کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ ایران ایک چوتھی بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے اور اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ صدر پزشکیان جنہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے حامی تھے، مذاکرات کے حامی ہیں اور مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات اخلاقی اور قانونی دائرے میں ہوں گے تو ہم بالکل مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ بھول ہے کہ وہ ہم پر جنگ مسلط کر سکتا ہے، اگر آپ جنگ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور پھر آپ کو ایسے سرپرائز دیے جائیں گے جو آج تک آپ نے نہ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے بلکہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس وہ سرپرائز ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ پہلے انہوں نے آبنائے ہرمز کا ایک بڑا سرپرائز امریکہ کو دیا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مختلف میزائل لانچ کر کے ایک اور سرپرائز امریکہ کو دیا۔ اب تیسرا کون سا بڑا سرپرائز ہے جو ایران دے سکتا ہے؟ اس نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب امریکہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات پر آئے گا اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ خود ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو۔ ایران میں ایک بڑی تباہی ہوئی ہے، جس جارحیت کا ارتکاب کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اس کے بعد ایران میں ہر طرف جو ہے آپ کو تباہی نظر آئے گی، لیکن ایرانیوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنے ریلوے ٹریک کو بحال کر لیا ہے، ان کی تبریز اور تہران میں ٹرین کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، ان کی قم اور مشہد کے درمیان ٹرین کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، ان کے جن پلوں کو نشانہ بنایا گیا تھا راتوں رات انہوں نے ان پلوں کو
تعمیر کر لیا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایرانی کس حد تک حوصلہ مند ہیں۔ ایک طرف ان کی عوام سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، انقلاب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے تعمیراتی کاموں کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تیسری طرف ان کے بینک اوپن ہیں، ان کے اسکول اوپن ہیں، وہاں پر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بزنس بھی کریں گے، بچے اسکول بھی جائیں گے، لوگ کام بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ سڑکوں پر موجود بھی رہیں گے، اور مزاحمت جاری رہے گی۔ اگر امریکہ مزاحمت چاہے گا تو مزاحمت کی جائے گی، اگر امریکہ مذاکرات چاہے گا تو مذاکرات کیے جائیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ کی طرف سے بھی عوام سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے، اس وقت تک عوام سڑکوں پر رہے، اور اس کے بعد عوام گھروں میں نہیں بیٹھی۔ دوسری طرف اسرائیل ہے، جہاں پر لوگ چھپ جاتے ہیں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایرانی ہے، جو پوری کی پوری ایرانی قوم آج سڑکوں پر موجود ہے، بلکہ 1.5 کروڑ ایرانی جو ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے نام لکھوا دیے ہیں، اپنے وطن کی دفاع کے لیے وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حوصلے کو کیسے شکست دے سکتا ہے امریکہ، کیونکہ خود امریکہ اسی حوصلے کی وجہ سے ہار مان چکا ہے۔